ذرا سوچیے کہ پوری دنیا میں ایسا کیوں ہے؟ کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ہم چچنیا کا سنا کرتے تھے، پھر اور بھی کئی مقامات پر بوسنیا ہرزیگوینیا، وہاں پر سربیا کی جانب سے جو کیا جاتا تھا. آخر کیوں؟ مطلب صرف مسلمان ہی کیوں تختہ مشق بنتے تھے؟ بالکل. چلیں جی، تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ہاں، اس ساری صورتحال پر جو کہ آپ نے آرٹیکل 35A کا ذکر بھی کیا تھا اشفاق، اس میں ظاہر ہے اب انہوں نے اس کو ایک فیڈرل اکائی بنا دیا ہے، فیڈرل یونٹ بنا دیا ہے. یہ تمام تر کرنے کے بعد جو بھی حربے آزمائے گئے ہیں بھارت کی جانب سے، سو یہ بڑا کنسرننگ ہے. پہلے تو صرف بات یہ تھی کہ بھائی ایک تسلط قائم ہے، اب اس غیر قانونی تسلط کو باقاعدہ طور پر انہوں نے کہنا چاہیے نا کہ اس کو قانونی شکل دینے کی کوشش. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری رہنما مشال ملک صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم مشال. اور ظاہر ہے کہ کشمیریوں نے اوور ٹائم یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی ظلم، کوئی بھی بربریت، کوئی بھی ہتھ کنڈے، کوئی بھی قید ان کو ان کے جذبہ حب الوطنی کو اور خاص طور پر حق خود ارادیت کی جو ان کی ایک جذبہ ہے اس کو دبا نہیں سکتی. ایک عرصہ ہے میں اور صدف بات کر رہے ہیں، تو جب 70 سال کا 7 دہائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہنا آسان ہے، لیکن اس میں کئی جنریشنز جو ہیں وہ اس جدوجہد کا حصہ بنی. آپ کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ خود بھی ظاہر ہے کہ اس میں شریک ہیں. تو سلوٹ کرتے ہیں اپنی پوری تحریک کے جتنے بھی شہداء ہیں، جو بھی اس کے اندر جن نے ہر کشمیری نے قربانی دی ہے، ہر لحاظ سے قربانی دی ہے اپنے تن من دھن کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ ساری قربانیاں رنگ لائیں گی، کیونکہ کسی بھی تحریک کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ اس کی عوام کی طاقت ہوتی ہے کہ اس میں بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں. اور کشمیری قوم نے اوور دا ڈیکیڈز جو ہے پروو کر دیا ہے کہ چاہے جتنی بھی ٹیرنی ہو، جتنی بھی اپریشن ہو انڈیا کی، مگر وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنے نہ رکے ہیں، نہ انہوں نے ڈگمگائے ہیں، نہ ان کے گھٹنے ٹیکے ہیں ہندوستان کے سامنے، بلکہ اور مزید جو ہے اپریشن ہندوستان نے بڑھائی ہے. مگر جو کچھ بھی کیا ہے کشمیری قوم نے بے خوف ہو کے جو ہے اپنی قربانیوں کے نذرانے دی. بالکل. اور آپ بھی سن رہی ہوں گی کہ کس طریقے سے وفاقی وزراء کی جانب سے بھی، بلکہ پوری پاکستانی قوم کی جانب سے ایک اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ 7 دہائیوں کا ہم نے تذکرہ کیا شروع میں، پہلے سوال میں ہمارا تذکرہ یہی تھا، لیکن تمام تر آوازیں اٹھانے کے باوجود یہ ظلم اور بربریت کا سلسلہ تھم نہیں رہا، بلکہ اب یہ ایک سسٹمیٹک کلینزنگ کی طرف جا رہا ہے. تو اس پر جو اقوام متحدہ یا دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں ان کا رول آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا وہ ناکام نہیں ہوئی اپنے جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے تھا اس میں؟ یہ بہت بڑی ایک ڈیلیما ہے، ایک ٹریجڈی ہے اس دور کی، کہ اس دور کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ تو کولیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو اوپن جینوسائڈ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے 5 اگست کے بعد اسپیشلی، اور RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ ہندوستان کو پچھلے 10 سال سے رول کر رہی ہے. یہ ساری ان کی پالیسیز ہیں. پہلے ہی جو ہے زندگی اتنی اجیرن بنا دی تھی ہندوستان کی آرمی نے اور ان کی دہشت گردی نے، اور 5 اگست کے بعد تو اور بھی زیادہ اس میں مزید جو ہے انہوں نے انڈین پبلک کو وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں سیٹل کر دیا ہے. اچھا مشال، ہم بات کریں جو ریسنٹلی جو قانون سازی ہوئی 2019 میں، اور مودی حکومت کشمیر میں بھارت سے لا کر لوگوں کو آباد کر رہی ہے، پراپر ڈاکیومنٹیشن کا سلسلہ جاری ہے. اب اگر ہم 19 سے لے کے اب تک جو نقصان ہوا ہے، جس طریقے سے بے دخلی ہو رہی ہے کشمیریوں کی، اس کا اگر اندازہ لگانا جائیں تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہ تو بہت خوفناک ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کے گھر سے آپ کو باہر پھینک دیا جائے اور اس میں کسی فارنر کو وہاں کی ملکیت دے دی جائے اور ووٹر رائٹ دے دیا جائے. تو یہی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ایک منی انڈین کالونی میں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور جو انڈین پہلے فورسز ہیں 10 لاکھ سے زائد، اب اس کے ساتھ ساتھ انآفیشلی جو رپورٹس ہیں کہ 50 لاکھ وہاں انڈینز کو وہاں کے ڈومسائل دے دیے گئے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ذرا میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں جو بھی امریکی یاترا پہ بھی تھے اور وہاں پر باقاعدہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہ تو آگے کے پلانز بھی بتا رہے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا ان کے خلاف، ان کو مجرم قرار دیا، ان کے اریسٹ کی بات کی گئی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن پھر بھی ایک بڑا سگنیفیکنٹ یہ فیصلہ تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کے خلاف بھی اس طرح کا کوئی ڈیسیجن آنا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ہی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار آل دا وار کرائمز جو انڈر ہز لیڈرشپ ہوئے ہیں، اور جو ان کا ایک انٹرنیشنل RSS کا ٹیرر نیٹ ورک ہے، HSS کا ہے، اور جو دہشت گردی انڈیا کر رہا ہے دنیا کے گلوبل کیپٹلز میں. اور کشمیریوں کی تو خیر وہ انتہا کر دی گئی ہے
کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور مقبوضہ کشمیر از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, وہ اٹ فالز انڈر دی UN اینڈ انٹرنیشنل لا. وہاں پہ جس طرح وائلیٹ کیے ہیں UN قراردادوں کو, جنیوا کنونشنز کو, انٹرنیشنل لا کو, ہر لحاظ سے. اور ایون آپ دیکھ لیں کہ ان کو آج تک جو انڈیا کے اندر یہ جس طرح یہ مائنورٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے, میکا بامبنگز میں یہ انوالو تھے, چرچ کی ڈیمولیشن کے اندر یہ انوالوڈ ہیں. تو بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں, ایک ایتھنک کلینزنگ, وار کرائم, جینوسائڈ, اتنے اسٹرانگ کیسز اور ایویڈنسز ہیں. اور پاکستان کے پاس خود جو کلبھوشن یادو کو انہوں نے پکڑا تھا, جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے, اور آزاد کشمیر کے اندر جو ٹارگٹ کلنگز کی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے کون ہے؟ ان سب کے پیچھے جو ہے وہ مودی سرکار ہے. اور مشن اگر ہم ماضی کی بات کریں, جب بی جے پی کی حکومت ہوتی ہے تو ڈفرینٹ ایک اسٹانس ہوتا ہے, جب کانگریس ہوتی ہے تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوششیں ہوئی بھی, واجپئی صاحب اور مشرف صاحب آپ کو یاد ہوگا, بڑی اس پہ کوششیں ہوئیں کہ بھائی یہ مسئلہ حل ہو. لیکن مودی حکومت جب سے آئی ہے اور اس کا ایک تسلسل جاری ہے, تو ہم ایک ہیٹ نیریٹو دیکھتے ہیں جو وہ بیچتے ہیں اور بکتا بھی ہے وہاں پہ. لیکن اب آپ دیکھیں, اگر اس کی مثال چیمپئنز ٹرافی سے دی جائے تو وہ اب یہاں آ کر بھی نہیں کھیلنا چاہتے. چلیں نہ آ کر کھیلیں, لیکن کشمیر کا مسئلہ تو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. کیا کسی بھی طرح سے مودی سرکار سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں امن کی کوئی امید ہوگی, کوئی بات ہوگی, کوئی ڈائلاگ ہوگا؟ امن کی امید تو بہت دور کی بات ہے. یہ قاتل ہے, ایک خونی ہے. کشمیریوں کی لاشوں کے اوپر اگر وہ ملنا چاہتا ہے وداؤٹ اینی کنڈیشنز to resolve the Kashmir issue, تو this is unacceptable to the Kashmiri people. اور پرنسپل پارٹی کشمیری ہیں. کسی بھی قسم کی ڈپلومسی اس ٹائم پہ وتھ انڈیا جو ہے وہ کوئی اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملنا, کیونکہ ہماری لاشوں کے اوپر امن رچانا یا کرکٹ ڈپلومسی کرنا یا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنا, وہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے تو ہر حد کراس کر دی ہے. اس لیے پاکستان کا سارا فوکس ہونا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل جو ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کرے. یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق جو ہے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی دلوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے انٹرنیشنلی. اس کے لیے انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹس کو ہائر کیا جائے, گلوبل کیپٹلز میں لے کے جایا جائے. اور UN کا نان پرماننٹ ممبر جو ہے وہ پاکستان بن گیا اس سال. تو بہت سے ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں ایونیوز جس کے تحت کشمیریوں کا کیس جو ہے, جو اصل وجہ ہے جس کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ جو ہے وہ اور اسٹرینتھن ہو. جب ہم کشمیر رہنماؤں کی بات کرتے ہیں کہ جو بھارتی قید میں رہے, تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اندر آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے اور آپ کو بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے. یاسین ملک صاحب ظاہر ہے ایک عرصے سے وہاں پر ان کی قید میں ہیں. کیا آپ کو ان کی بابت کچھ بتایا جاتا ہے, کوئی آپ کا رابطہ ہوتا ہے یا کوئی ڈیٹیلز ان کے بارے میں پتہ چلتی ہیں آپ کو؟ ان کے بارے میں تو بہت مشکل سے رپورٹ ملتی ہے. جو ان کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے, جو دہشت گردی کی جا رہی ہے, ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان کو فزیکلی وہاں پہ پروڈیوس نہیں کیا جاتا کورٹس میں. آن لائن بھی اگر پروڈیوس کیا جائے, جب وہ بولنے لگتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. ان کے کوئی لائر بھی نہیں ہے, ان کو فیملی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے, نہ ان کو فون پہ بات کرنے کی ہمارے سے اجازت ہے, نہ کوئی لیٹر, نہ ای میل. تو یہ تو ایک یک طرفہ طریقے سے ایک انسنٹ انسان کو جو سمبل ہے ریزسٹنس کا, اور اس کا یہی قصور ہے کہ وہ آزادی مانگتا ہے, تو ان کو پھانسی گھاٹ ہندوستان چڑھانا چاہتا ہے. بس سمپل ایز دیٹ. یہی ان کا جو ریونج ہے, یہی قصور ہے کشمیری قوم کا بھی اور یاسین صاحب کا. اور مشال آخر میں کشمیری بڑے ریلینٹ ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 7 دہائیاں گزر گئی ہیں, جد و جہد کا سلسلہ جاری ہے. آپ ایسے میں ظاہر ہے ہر موقع پر ان کا مورال بڑھانے کی ضرورت ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گی کشمیری بہن بھائیوں کو؟ میرا یہی پیغام ہے کہ کشمیری دنیا کی سب سے بہادر ترین قوم ہے, نڈر قوم ہے, بیچارے نہیں ہیں, بہادر ہیں, دلیر ہیں, حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور نہتے ہیں, اور دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم لوگوں نے اپنی کنٹینیو کرنی ہے اسٹرگل کو, اور ہماری اسٹرگل کا جو آکسیجن ہی یہی ہے کہ اس کے اندر شہداء کا خون ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ رنگ لائے گا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مشال ملک ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمت اور حوصلہ اسی طریقے سے برقرار رکھے.